السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ ہماری زندگی کے اندر ایک لمحہ آتا ہے کہ جس کے اندر ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اس لمحے کے اندر اپنے آپ کو مایوس سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات خاندان والوں کے دباؤ کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے عزیز و اقارب، اسٹوڈنٹس، اپنے دوستوں کے دباؤ کی وجہ سے، اور بعض اوقات اپنے کسی بھی وجہ کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک آگ جو ہے وہ ایسی جلتی ہے کہ اس آگ کی تپش کی وجہ سے ہمارا اپنا اندر جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ٹوٹتے ٹوٹتے ہم اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، پریشان ہوتے ہیں، کھانا پینا، محفل، بات چیت، گفتگو کرنا، سننا اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر آ کر انسان جو ہے وہ اپنا آپ ہار بیٹھتا ہے، اور یہ اکثر غریب طبقے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے کھاتے پیتے گھرانوں کے اندر بھی نوعیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اکثر جو ہے یہ جو غریب طبقہ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو انگلش کے اندر لائف ٹراما کہتے ہیں۔ ڈپریشن، شدید ذہنی تکلیف اور ذہنی بیماری، اس کے اندر آ کر کچھ لوگ جو ہیں وہ حقیقی آگ والا منظر جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو جلا بیٹھتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، راکھ بن جاتے ہیں، اور سب کچھ گنوا دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ والی آگ جو ہے اس کو راکٹ والی آگ جو ہوتی ہے، جس طرح راکٹ کے اندر جو تپش ہے یا راکٹ کے اندر جو آگ ہے، وہ جس وقت اس کو جلاتی ہے تو اس وقت اس کو لے کر وہ فضا کے اندر بلند ہوتا ہے اور بہت اوپر چلا جاتا ہے، اور اوپر جانے کے بعد وہ اپنا کسی بھی ٹارگٹ کو ہدف کر سکتا ہے، لیکن اس تپش کو وہ استعمال کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو جلاتا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اپنی مشکل سے اور جہاں پر وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے وہاں سے نکل کر بہت زیادہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اگر ڈپریشن بن جائے اور دباؤ کے اندر اگر ہم لوگ آ جائیں، اس کے اندر ہمیں راکھ بننے کے بجائے وہ والی راکٹ والی آگ ہمیں جو ہے وہ لینی چاہیے، اس کو رخ ہم نے خود دینا ہوتا ہے، اور اس رخ کی جو تعین ہے، اس کو جو توجہ دینا ہے، وہ کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ راکٹ جس وقت جس جگہ کے اندر پھنسا ہوتا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے اس کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اور زور لگا کر وہ جو ہے راکٹ وہاں سے نکلتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر جو ڈپریشن ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اس سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو اپنی پریشانی کو ہی اپنی ترقی کا ہم نے ذریعہ بنانا ہے۔ جس کو لوگ ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں، اس کمزوری کو بنیاد بنا کر اور اس کمزوری کو ہی سبق کا ذریعہ بنا کر اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور نکال کر ترقی کی طرف جانا ہے۔ تو اس کے لیے
زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ اس نے میری زندگی کے اندر کئی جگہوں کے اوپر میں بھی ان چیزوں کا شکار ہوا ہوں، لیکن ماحول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے لیے نکلنا، کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے نکلنا جو ہے وہ آسان کر دی ہے۔ اس موقع کے اوپر 3-4 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چیزیں ثابت ہیں، ان کو اگر لے کر ہم چلیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق بنا لیں۔ پریشانی آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم تعلق بنا لیں کہ یار اس لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر اپنا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دوسری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر کیا کیا تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے، اسلاف نے کیا کیا تھا، مجھے وہ کر لینا چاہیے۔ اور اگر ان کے اندر یہ چیز نہیں ملتی تو تیسری چیز کہ ہمارے خاندان کے اندر جس بندے کے ساتھ، ہمارے شہر کے اندر، علاقے کے اندر جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، یہ تیسری چیز ہے۔ اور اگر ایسے بھی کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کے اندر مشورہ کر لینا چاہیے۔ جو اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، یا کسی بھی فیلڈ کی ماہر ہیں، ان سے مشورہ کرنے کے بعد اس کے مطابق پھر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ جس وقت 3-4 کام کریں گے ضرور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہی مشکل ہماری ترقی کا زینہ ہوگی۔ تمام مشکلات کا سب سے بڑا حل اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، اور اگر وہ ہمیں مل رہا ہے اور کسی مشکل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق احسن طریقے سے ہمیں ملتا ہے، اس تعلق کو لے کر ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کریں، بجائے دنیا کے چیزوں، دنیا کے عقلوں اور دنیا کے اسباب کے پیچھے پڑنے کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنائیں گے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آخری میری بات جو اکثر ٹاپک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے بڑی چیز تجارت تھی۔ مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر چھوٹے سے ہی سیٹ اپ سے ہم تجارت شروع کریں تو ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ خوشیاں اور آسانیاں مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کو عزت، ایمان والی، ترقی والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔